پچھلے ماہ حکومت نے چیف جسٹس کے خود نوٹس کے اختیار میں تبدیلی سے متعلق قانون سازی کی اور منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھیج دیا، مگر ہفتے کو صدر عارف علوی نے اس پر اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا اور آج حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور کروا لیا۔ اب یہ بل منظوری کے لیے ایک بار پھر صدر مملکت کو بھیجا جائے گا۔ اگر 10 روز میں اس کی منظوری وہ دیتے تو ٹھیک، ادروائز اس کے بعد یہ خود بخود بل قانون میں بدل جائے گا۔ گویا 20 اپریل سے یہ قانون نافذ العمل ہوگا، لیکن قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ قانون عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ عدالت اسے اسٹرائک ڈاؤن بھی کر دے۔ اس سے قبل ہفتے کو صدر عارف علوی نے بل واپس پارلیمنٹ کو بھیجتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ بادی النظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے۔ مجوزہ بل کا مقصد 184(3) کے تحت ابتدائی اختیار سماعت اور اپیل کرنے کا طریقہ کار فراہم کرنا ہے، لیکن کیا یہ آئین کی شقوں میں ترمیم کے بغیر ممکن ہے؟ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے صدر مملکت کے اعتراضات پر وضاحت پیش کی۔ اس بل کے تحت کسی بھی کیس میں سو موٹو لینے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ہمراہ سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیٹی کی اکثریت کرے گی، جبکہ 184(3) کے تحت از خود نوٹس کیسز میں فیصلے کے خلاف 30 روز میں اپیل بھی کی جا سکے گی۔ قانون بننے کے بعد 184(3) کے تحت ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر بھی 1 ماہ کے اندر اپیل کرنے کا حق دیا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے از خود نوٹس لیتے ہی حکومت کو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم دے رکھا ہے۔ اسی کے تحت یہ حکم ہے اس وقت جو کہ موجود ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر قانون بھی ہیں جناب علی ظفر صاحب۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آج پارلیمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے صدر مملکت کی جو اس حوالے سے تحفظات تھے ان کو مسترد کر دیا، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے یہ جو چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات ہیں از خود نوٹس کے حوالے سے اس میں بڑی ترامیم کر دی، اور اب یہ صرف 10 روز کا معاملہ ہے۔ 10 روز کے اندر یہ قانون بن جائے گا، اس کے بعد یہ نافذ العمل ہوگا۔ جی کامران صاحب، بالکل یہ درست بات ہے کہ 10 دن میں اگر دوبارہ پریزیڈنٹ صاحب نہیں اس کو اپروو کرتے تو یہ قانون بن جائے گا، لیکن یہ قانون بڑا شارٹ لیوڈ ہوگا، اس کی زندگی بہت چھوٹی ہوگی، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے، اور یہ وجہ میں نے اپنی جو سپیچ تھی سینٹ میں اس میں بھی میں نے کہا، اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اپنے جو لیٹر لکھا جس کی وجہ سے یہ واپس بھیجا، جو وجوہات بتائیں کہ میں کیوں اس کو مان نہیں سکتا، وہ بھی اس میں بھی وضاحت کی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جب قانون اٹ سیلف اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، قانون میں کوئی خرابی نہیں، اپیل کی رائٹ ہونی چاہیے، از خود جو نوٹس ہے اس کا جو ڈسکریشن ہے اس کو بھی ایک اس میں بھی ہونی چاہیے ایک وضاحت، اور یہ اس میں اچھی چیزیں ہیں۔ یہ بہت دیر سے ڈیبیٹ بھی کی جا رہی تھی، لیکن اس کا طریقہ کار صرف ایک ہی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی قسم کی ترمیم کرنی ہے آرٹیکل 184(3) میں، اپیل کی طاقت دینی ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے، تو آئین بڑا واضح ہے اس میں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ووٹنگ کرا کے پارلیمنٹ پھر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے اور کانسٹیٹیوشن میں یہ اختیار دے کہ اس قسم کی سچویشن میں اپیل کی گنجائش ہے کہ نہیں۔ لیکن عام قانون سے، یعنی عام قانون سازی کا مطلب ہے کہ صرف سمپل میجورٹی سے یہ فیصلہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ آرٹیکل 184(3) میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کر سکتا ایک عام قانون کے ذریعے، اور یہ بڑا آئین کلیئر ہے ہمارا، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی اس میں جو لا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں آرٹیکل 191 والا ایشو، وہ بالکل اس میں آتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آئین اگر صاف واضح الفاظ میں کہتا ہے، آئٹم 55 ہے لیجسلیٹو لسٹ کی، وہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی پارلیمنٹ، سوائے اس کے کہ وہ آئینی ترمیم کرے۔ اچھا یہ بتائیے سینیٹر صاحب، یہ فرمائیے چیلنج ہو سکتا ہے کیا یہ ہائی کورٹ میں بھی یہ قانون جب بن جائے تو چیلنج ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے سپریم کورٹ جانا ضروری ہوگا؟ جی، اس کے 2 طریقے کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت آپ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیں، اور دوسرا چونکہ یہ سپریم کورٹ کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق ہے، سپریم کورٹ کی جو انڈیپینڈنس ہے، آزادی ہے، وہ ایک عام قانون کے ذریعے تبدیل کی جا رہی ہے،
اس میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے اور آئین کی شق پوری نہیں کی جا رہی، تو سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات کے بارے میں خود اس پہ فیصلہ کر لے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کامران صاحب، آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کو بل کی شکل میں چیلنج کر دیں، یعنی کہ ابھی وہ لا قانون بننے سے پہلے بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے، جو آئینی پروسیس ہے جس کے تحت 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے، گویا کہ یہ جو 10 روزہ وقفہ ہے، جب یہ آج پارلیمنٹ نے صدر مملکت کو بھیجا یا کل بھیج دیں گے، تو ان 10 روز کے دوران بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس بل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. جی، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. یہ 2-3 پاسبلٹیز ہیں، لیکن جو بھی پاسبلٹی اپنائی جائے گی، آپ کو ایک بات میں گارنٹی کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بل جو ہے اس کم از کم اپیل کی حد تک، اور یہ جو دی ہوئی ہیں شکیں، اس کی حد تک یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے، قانون کے خلاف ہے. تو یہ بڑا شارٹ لیوڈ ہوگا، اس کی زندگی بہت چھوٹی ہوگی اور یہ کل عدم قرار دیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس قانون کے تحت ایک بہت اہم سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، جس کا ڈائریکٹ دار و مدار جو ہے اب آئندہ الیکشن پر ہے، اور پھر یہ پنجاب کے الیکشن جس کے لیے سپریم کورٹ نے باقاعدہ تاریخ بھی دے دی ہے. اور آج حکومت نے اس کی جو پہلا مرحلہ تھا اس کو ناکام بنا دیا ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے، جس کے تحت جو سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تھی کہ 10 اپریل تک 21 ارب روپے جو کہ اس کے لیے اس کے اخراجات کی مد میں الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ منتقل کر دیے جائیں، آج 10 اپریل گزر گئی اور حکومت نے ایسا نہیں کیا. اس کے بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو اس کی ان کانسیکوینسز کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، کیونکہ ہمارا آئین بڑا واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا جو بھی حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے. حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ پہ ذمہ داری ڈال دیں اور بل کی شکل میں پیش کر دیا ہے، لیکن اصل قانون یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ نے یہ پیسے دینے ہیں، تو پھر حکومت کا یہ کام ہے، یعنی کابینہ، پرائم منسٹر اور ان کی جو ساری کابینہ ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو فنڈز آلریڈی اویلیبل ہیں ان کے پاس کنسولیڈیٹڈ فنڈز میں، اس میں سے کسی اور ایک حصے سے نکال کے اس کو الیکشن میں ڈال دیں. یعنی کہ مثلاً اگر ڈیولپمنٹ کے پیسے دیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو ڈیولپمنٹ کے پیسوں میں سے 20 بلین نکال کے وہ اس کو الیکشن کے لیے دے دیں. انہوں نے یہ نہیں کیا، اس لیے میری نظر میں انہوں نے توہین عدالت کی ہے. اور اب یہ جو پہلا آرڈر تھا اس میں عدالت نے واضح کر دیا تھا کہ اگر ہمارے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تو الیکشن کمیشن ہمیں آگاہ کر دے اور پھر ہم ایکشن لیں گے جو قانون کہتا ہے. اور ایکشن یہی ہوگا کہ ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ہوگا اور ساری کا پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو، اور اگر وہ یہ نہیں اس وقت بھی مانتے نوٹس کے باوجود تو پھر ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. تو علی ظفر صاحب، یہ تو معاملہ یہ سامنے آئے گی کہ کابینہ نے یہ چیز پارلیمنٹ کو بھیج دی ہے اور یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ نے بقول ان کے قرارداد کے ذریعے پابند کر دیا تھا حکومت کو کہ وہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ کرے ہماری منظوری کے بغیر. تو یہ جو پورا سلسلہ سامنے آیا ہے، ایک سرکل سا بن گیا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، یہ تو حکومت نے کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی طرح انوالو ہو جائے بیچ میں، تاکہ وہ حکومت جو ہے ایگزیکٹو سائڈ جو نکل جائے. اور ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو فیصلہ تھا یہ پارلیمنٹ کے پاس لے جانے کا اور ایک بل کی شکل میں پیش کرنے کا، یہی فیصلہ غلط ہے اور اسی فیصلے پہ توہین عدالت ہو سکتی ہے. باقی پارلیمنٹ اپنا ریزولوشنز پاس کر سکتا ہے، بالکل پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن ریزولوشنز قانون نہیں ہوتی. ریزولوشنز آپ کو پتہ ہے ہر روز بہت ساری ریزولوشنز ہم سینٹ میں بھی پاس کرتے ہیں، ہم نیشنل اسمبلی میں بھی پاس کرتے ہیں، لیکن وہ قانون نہیں ہوتے. وہ صرف ایک پارلیمنٹ کی خواہش ہوتی ہے یا ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں حکومت کو کہ ہمارے خیال سے یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا. یعنی حکومت اس کی یہ اب تو خیر آج یہ 10 تاریخ ہو گئی، کل 11 ہو گئی، کل لگا ہوا تو نہیں ہے یہ کیس. کل یہ جو کیا طریقہ کار ہوگا، اپنی ریٹن رپورٹ الیکشن کمیشن بینچ میں جمع کرا دے گا چیمبر میں، اور اس کے بعد پھر کوئی تاریخ لگے گی. اب کیا ہوگا اس کے آگے؟
बिल्कुल यही मेरा अंदाज़ा है कि जो हदायत दी गई थी इलेक्शन कमीशन को कि आपको अगर पैसे ना दिए जाएं तो आप फ़ौरन रिपोर्ट फाइल करें, जो मुझे यकीन है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेश कर देंगी और उसके बाद अदालत फिर यकीनी तौर पे बुलाएगी, मे बी सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाएगा कि आपको कौन रोक रहा है पैसे देने से, और फिर अगर उन्होंने जब बताया कि कौन रोक रहा है तो जो बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे।